ہمارے قرآن میں 4 شادی کا اجازت ہے، ٹھیک ہے، ہمارے قرآن میں 4 شادی کا اجازت ہے، کتنا کرو؟ 4۔ یہ غلط دھارنا ہے، قرآن میں کہیں 4 شادی کا اجازت نہیں ہے، ہم غلط سمجھ کے بیٹھے۔ یہ آیت سورہ نساء کی ہے، سورہ نساء کی جو آیت ہے نا، سورہ نساء کی جو آیت ہے، پہلے اس کا کانٹیکسٹ سمجھ لیتے ہیں، سمجھے رضوان؟ سورہ نساء کی ہم لوگ پہلے کانٹیکسٹ سمجھ لیتے ہیں۔ کانٹیکسٹ سمجھ رہے تو لب و لباب، ریزن، ہاں بیٹھ جاتے یار، پیر درد کر رہا کیوں؟ چلو، اصل میں ہوا یہ تھا کہ اہل عرب جو ہے جنگ کرتے تھے، اہل عرب جب جنگ کرتے تھے، یہ سمجھ لیجئے گا، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ نبی کے زمانے سے، اہل عرب کے اندر میں یہ چیز تھی کہ جب وہ جنگ کرتے تھے تو اپنے بچے بیوی کو سائیڈ لائن پہ لاتے تھے، اور یہ کلچر تھا۔ اسی طرح دیکھو کہ عائشہ صدیقہ کو بدر پہ اللہ کے رسول لے کے گئے، تو کوئی کافر یہ اٹھائے نہیں کہ دیکھو لیڈیز لے کے چلا آیا، اس لیے کہ ان کا وہ کلچر تھا کہ وہ اپنا بیوی بچہ کو لے کے آتے۔ مباہلہ ہوا، بیوی بچہ کو لے کے گئے، تو یہ ان کا کلچر تھا، کوئی نئی چیز نہیں تھی، تو اسی لیے کفار کو اس پہ اعتراض نہیں تھا۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب حنین کی جنگ ہوئی نا، گھماسان، حنین کی جب جنگ ہو گئی تو بہت زیادہ کیجولٹی ہوا کافروں کا۔ کچھ کافر مرد جنگ میں مر گئے، دھیان سے سننا نہیں تو بھول جاؤ گے۔ کچھ کافر مرد کیا ہو گئے؟ مر گئے۔ اور کچھ جو ہے جنگ کا سچویشن دیکھ کے سمجھ گئے کہ کیا ہونے والا ہے، جیسے بی جے پی والا ہارنے سے پہلے گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے کہ مارے گا ٹی ایم سی والا۔ یہی قصہ عرب میں بھی ہوا، کچھ جو ہے اہل عرب سے ہی بھاگ گئے کہ ہم جب عرب سے باہر رہیں گے سیف رہیں گے، حدود میں رہیں گے تو پڑے رہیں گے۔ اب کیا ہوا کہ کیجولٹی جب زیادہ ہوا، یعنی مرد کفار کی طرف سے زیادہ مرے، تو بیوی اور بچے زیادہ ہو گئے نا۔ اب ہوا یہ کہ اب کچھ تو پکڑا گئے جنگ میں، کچھ تو مرد پکڑا گئے جنگ میں، ٹھیک ہے، کچھ مرد کیا ہو گئے؟ پکڑا گئے، تو ان کو قید کیا گیا۔ اور جب قید کیا گیا نا، تو ہوا یہ کہ انسانی فطرت جو ہے، کبھی کبھی انسان اپنی فطرت سے نہیں بھاگ سکتا، ہم جو ہے وہ ہے، فرشتے تم بھی نہیں ہو، فرشتے ہم بھی نہیں ہیں، ہم آدمی ہیں، پھر آدمی کی بات کریں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ صحابہ نے نا یہ کیا کہ جب کھانے پینے کا زمانہ آیا، جنگ کے بعد جب آدمی کھائے گا پیے گا، ایز یوزول جو آدمی بریک فاسٹ لنچ ڈنر کرتا ہے، تو کافروں کے بچوں کو، بیویوں کو اور ان کے عورتوں کو، ان کے لوگوں کو الگ رکھ کر کھانا دیا جانے لگا۔ دھیان سے سننا رضوان، الگ کھانا دیا جانے لگا، اور مسلمان ایک الگ کھا ایک ہی چیز رہا تھا، لیکن الگ الگ کھا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور وہ کافر نہیں، اس لیے کہ ہم جیتے تم ہارے، ٹھیک ہے۔ تو ہم چونکہ جیتے تو تمہارے برابری پہ تھوڑی ہے، اور تم اس لائق کے تھوڑے ہو۔ عرب ہے، جیت کے معنی عزت، ہار کے معنی ذلالت، تم اس لائق ہو، ہمارے دسترخوان میں بیٹھو گے، ماریں گے تم ٹھیک کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کافر کے بچے، عورتیں جو بیوہ ہو گئی، جو یتیم ہو گیا ایک طرف، جو قید ہو گئے مرد وہ ایک طرف، کھانے کے ٹیبل پہ الگ وہ کھا رہا ہے، کھانا ایک ہی کھا رہا ہے، لیکن مسلمان ایک کھا رہا ہے، وہ الگ کھا رہا ہے۔ حنین کے جنگ کا بعد یہ بات اللہ کو اچھا نہیں لگا، یہ بات اللہ کو اچھا نہیں لگا۔ میرا رب کیا بولا؟ میرا رب کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ نکاح میں مولوی صاحب پڑھا رہے ہوتے یہ آیت کو، ہے نا، ٹک 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 ٹک۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبعث منها رجالا کثیرا والنساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به الارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب لوگوں کو، یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ ڈسکرمنیشن کیسا ہے؟ تم الگ کھاؤ وہ الگ کھائے، یہ کیوں؟ کون سا قانون اللہ نے نازل کیا
کس نے تم کو بتایا کہ یہ قیدی ہے وہ جیت گئے تم ہارے؟ ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے تم لوگ سب ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، تم لوگ سب ایک ہو کیونکہ ایک جان سے پیدا کیے گئے۔ کیا خوبصورت بات، جنگ جیتے ہیں ہم، وہ ہار چکا ہے، ہم عزت کے قوم کے اندر، وہ ضلالت کی گمراہی میں، کھانے کی کھلی بات الگ تھی، اللہ کہتا نا 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 نا، یہ کیسی بات ہو گئی؟ ان خلقناکم من نفس واحدہ، ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، تم لوگ سب آپس میں بھائی بھائی ہو، یہاں کوئی کافر کوئی مسلمان نہیں، سب انسان ہیں۔ یہ دلی جو ٹھیس ہے نا وہ مت دو، بیچارے پہلے سے چور ہو چکے ہیں، ان کی بیوی بیوہ ہو گئی، ان کے بچے یتیم ہو گئے۔ ہاں یہ الگ بات ہے وہ تم سے لڑنے آئے تھے، تم نے کوئی پہل نہ کی تھی، لیکن ایسا تو نہیں کرو۔ یاد رکھو، قرآن کی دوسری جگہ وہ آیت موجود ہے، یاد رکھو کہ پیار کے بولے ہوئے وہ بول تمہارے کیے ہوئے صدقے سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی آیت ہے، پیار سے بولے ہوئے دو لفظ تمہارے کیے ہوئے صدقوں سے بہتر ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم انسانیت کا پاٹ پڑھانے آئے ہو۔ جنگ ہی اس لیے ہوئی ہے تاکہ لوگ برابر ہو جائے، ایک خدا کو مانے، ہم مزاج ہو جائیں، تاکہ سوسائٹی میں کوئی ادنا، کوئی اعلیٰ، کوئی افضل، کوئی بہتر نہ بچے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم الگ الگ ہو؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، ہم نے تمہیں ایک ہی جان سے نہ پیدا کیا ہے، خون تو دیکھو تم لوگ سب ایک ہی برادری ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں اس کی بیویوں کو پیدا کیا، اور ان دونوں میں بہت سارے مرد عورت کو پھیلا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ پھر دوسری بار کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، خبردار یہ مت سمجھو کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ سے ڈرو، آئندہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، دھیان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت تم پر نظر کیے ہوئے ہیں، یعنی مسلمانوں کو سختی کے ساتھ یہ ہدایت دی گئی کہ آئندہ یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، کوئی جیت ہو کوئی ہار نہیں ہے، تم برابر ہو، ہیومینٹی بیس پہ تم برابر ہو، ہاں ایمان میں تم افضل ہو، وہ ابتر نہیں، وہ بیکار ہے، لیکن ہیومینٹی بیس پر انسانی لب و لباب سے جس طرح بھوک تم کو لگتی اس کو بھی لگتا ہے، جس طرح تمہارے بچوں کو محبت کی ضرورت ہے کافروں کے بچوں کو بھی محبت کی ضرورت ہے، جس طرح تمہاری بیواؤں کو سہارا کا ضرورت ہے کافروں کے بیواؤں کو بھی سہارا کا ضرورت ہے۔ یہ کیسی بات ہو گئی؟ تم اجالے میں رہو انہیں اندھیرے میں کر دو، نا 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 نا، اللہ سے ڈرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین نہیں لایا کہ اے لوگو، کیونکہ پھر یہ بات ہو جاتی کہ یہ تو صرف مسلمانوں کے اندر کی بات ہو رہی۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس، لفظ کا چناؤ دیکھو، لفظ کا چناؤ دیکھو۔ اگر یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، آج کا مولوی قلم جھاڑ کے لکھ دیتا ہے یہ مسلمانوں کے اندر کی بات ہے، اللہ کہتا ہے نا، یا ایھا الناس تمام دنیا کے لیے بات ہے کہ ہم تم برابر، ہمارا رنگ، نسل، قد، قبیلہ، زبان، حرف، طریقہ، طور، کلچر، ٹریڈیشن الگ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے جذبات، ہماری کمزوریاں برابر۔ دنیا میں کون سا شہر، کون سا ملک ہے جس کے بچے بیوہ ہو جاتے ہیں، جس کی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، جس کا بچہ یتیم ہوتا ہے وہ خوشی مناتا ہے؟ کون سا ملک ہے جو اتنا ڈیولپ ہو گیا کہ اس کے اندر کسی شخص کو بھوک نہیں لگتا؟ یہ کون سا شخص ہے کہ جس کو کپڑے پہننے کی حاجت نہیں ہے؟ سب کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، سب کو، جتنے ہیں حاضرین مجلس۔ اب مولوی صاحب نکاح میں اس کو پڑھے جا رہے ہیں، مولوی صاحب بھی نہیں سمجھ رہے کہ بات کیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، ایک، ومنہا نفس خلق منہا زوجہا وبعث منہا رجالا کثیرا، اور جس میں تمہیں مرد اور عورت کو بڑا زیادہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ، آگے چل کے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اگر روح گردانی کی، اللہ کے فیصلے سے ہٹے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نگہبان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ بتا چکا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اپنے بندوں کے معاملات پہ تو ایک جھپکی نہیں لیتا ہے، نہ اس کو نیند آتی، یعنی اتنا بھی نہیں سمجھو کہ وہ تم سے اتنا غافل ہے جتنا ایک آگ کے ہلکے سے بند کرنے سے ہو جائے۔ تو خبردار، جب جنگ کے حالت میں بھی ہو، جنگ جیت بھی جاؤ
تو ہیومینٹی کا چپل تمہیں پیر سے نہیں جانا چاہیے، ہیومینٹی بیس پہ تم کو اسٹینڈ کرنا ہے. جو تم کھاتے ہو وہ یہ کھائیں گے، جو تم پہنتے ہو وہ یہ پہنیں گے، جو تم اوڑھتے ہو وہ یہ اوڑھیں گے، جو تم جیسے سلوک میں رہتے ہو ویسے سلوک میں رہیں گے. اور ہاں سنو، ہاتھوں کی رسیاں کھولو. کس نے کہا ہاتھ کی رسیاں باندھو؟ قید کرنے کو کہا، ہاتھ باندھنے کو نہیں کہا. ہم آتے ہیں سورہ محمد میں، کیا لفظ کے چناؤ. اچھا، جب صحابہ نے یہ آیت سنا نا، اب وہ تھرا گئے، کیونکہ صحابہ کی تو سنت ہی یہ تھی، اذا تلیت علیہم آیاتہم زادت ایمانہم ووجلت قلوبہم. اللہ کی آیت سنتے تھے ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا، ان کے دل کانپنے لگتے. صحابہ نے بولا یا رسول اللہ وہ ہمارے ساتھ کھائیں، ان کی بیوی بیوہ ہیں، ہم مرد ہیں، ہم مرد ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کا کیا کریں اب ہم لوگ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا بھی ہمارے پاس جواب ہے. اللہ کہتا ہے اور یتیموں کو ان کے مال دو. وَأُوتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَّلُوا الْخَبِيثَ الطَّيِّبَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِنَّ الْأَمْوَالَكُمْ إِنَّهُ كَانَ خَوْبًا كَبِيرًا. اور یتیموں کا مال ان کو دو، مطلب اس کے باپ دادا کا جو جائیداد ہوگا، ایسا نہیں تم جنگ جیتے تو جا کے ہڑپ لو، یتیم کے مال اس کو دو. یا اللہ، یتیم چھوٹا بچہ بھی تو سکتا ہے گودی میں، اس کو کیسے دیں گے؟ اللہ کہتا ہے یتیموں کے مال ان کو دو، اور پاک اور حلال چیز کے بدلے میں ناحق چیز نہ کھاؤ. یعنی مال غنیمت جو تم کو اللہ تعالیٰ جنگ سے دیا ہے وہ کافی نہیں ہے، اب اس کو بھی ہڑپو گے؟ نہیں کر سکتے. اور یاد رکھو اگر تم میں سے کوئی ایسا کرے تو یہ بہت بری بات ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اتنی بات سمجھ گیا آئی تو اب یہ سمجھو، اب سمجھو، یا اللہ یتیم کے مال اس کو دے دیں، یتیم کا بچہ چھوٹا ہے، یتیم کی اماں بیوہ ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور اگر ڈر ہو کہ یتیم لڑکوں سے نکاح کرتے انصاف نہ کر سکو گے تو عورتوں میں سے جو موجود ہو ان میں سے کوئی ایک سے شادی کرو. ٹھیک ہے، جو تمہیں اچھی لگے، یعنی فرسٹ اپنے چوائس پہ جو تمہیں اچھی لگے، ٹھیک ہے، کر لو. 2 2 3 3 4 4. پھر اللہ کہہ رہا ہے پھر کیا کرو؟ 2 2 3 3 4 4. سوال کیوں؟ جواب اس لیے تاکہ کوئی بچہ یتیم نہ رہے، اس کو اس کا ایک باپ مل جائے، کوئی بیوی بیوہ نہ رہے، کیونکہ عرب ہے، بیواؤں کو یا تو بازاروں پہ بیٹھا دے گا یا تو پھر بستروں پہ لا دے گا، بچوں کو یا غلامی میں لگا دے گا یا دفن کر کے زمین میں چھوڑ دے گا یا بیچ دیا جائے گا. تو جب ایسی صورت ہے تو پہلی تو اپنے نکاح کر لو، پھر ان یتیموں کی کفالت کے لیے اس کو باپ مل جائے، ان بیواؤں کو عورت مل جائے، مرد مل جائے، شوہر مل جائے، اور ان کی عزت بچے، کیونکہ تم جانتے ہو نا تم عرب ہو، کیا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ. تو پھر 2 3 4 سال شادیاں کرو تاکہ کوئی عرب ان کی طرف آنکھ نہ اٹھا سکے. اگر کوئی دیکھے یہ عورت قبیلہ قریش کی بہو ہے، ختم. یہ عورت قبیلہ بنو تمیم کی بہو، ختم. یہ عورت قبیلہ حنیف کی بہو ہے، ختم. تاکہ عورت کو عزت ملے، یتیم بچوں کو اس کا عدل ملے، اس کا باپ ملے، کیونکہ اس نے اپنا باپ کھو دیا. تمہیں حق کے لیے تمہیں تو حق مل گئی، جس چیز کے لیے لڑ رہے تھے جنت مل گئی. اس بچے کا کیا قصور تھا جس کا باپ مارا گیا؟ تو ظاہر سی بات تھی، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بدلے کا تو احسان بدلہ ہونا چاہیے نا. تو اس کا باپ کھویا تھا، اس کو اس کا باپ مل جائے گا، اس کا شوہر کھویا تھا، اس کو شوہر مل جائے گا. اور اللہ تعالیٰ جو چیز لیتا ہے اس سے بہتر دیتا ہے. کافر چھینا تھا، مومن دیا ہے. جہنمی باپ چھینا، جنتی باپ دیا. یہ اللہ کا احسان ہے. اگر تم اللہ کی آیت نہیں سمجھ سکتے ہو، آؤ ہم سمجھا دیتے ہیں. ہاں الگ سی بات ہے ہم نے مدرسوں کا منہ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے نا. اچھا، ہم اب ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ ہم تو خود جھوپڑی میں رہتے ہیں، دشت تو شادی نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہے کہ یتیم بچہ پال سکتے ہیں، لیکن اس کی عورت کو ہم نہیں افورڈ کر سکتے. تو اب کیا کریں؟ تو وہ اتنی بڑی بچہ کو بولے بابو تیرا باپ کا جائیداد کا پیپر پکڑ؟ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ اسی سورہ نساء کی آیت 5 میں کہتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا
وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاقْسُوهُ وَقُولُوا لَهُ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اللہ اکبر، لفظ کا چناؤ دیکھو۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تُؤْتُوا سُفَهَاءَ أَمْوَالَهُمْ، اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے مال واپس نہ کرو، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے مال واپس نہ کرو۔ الَّتِي جَعَلَ لَكُمْ قِيَامًا، ان کے مالوں کی حفاظت کے لیے تو اللہ نے تمہیں زندہ رکھا ہے، تمہیں کھڑا کر دیا ہے۔ الَّتِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّهُ قِيَامًا، تمہیں اس کے مال کی پاسداری کے لیے رکھا ہے، تم اب اس کے گارجن بنو گے، سیکیورٹی بنو گے، ان کے مالوں کو دیکھو گے۔ اور وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور جو تمہارے بچے کھاتے ہیں، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ان کو بھی وہی کھلانا ہے۔ وَاكْسُوهُمْ، جو یہ پہنتے ہیں وہ یہ پہنیں گے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جس طرح محبت سے اپنے بچوں سے بات کرتے ہو، خبردار اسی انداز میں اس سے بھی بات کرنا ہے۔ کون کہہ رہا ہے ایسا؟ تم قرآن پہ آواز لگاتے ہو، چار شادی، ریزن تو دیکھو، یہ تو دیکھو کہ اگر صحابی الگ چٹائی پہ کھانا کھلا دیں، یہاں آج مسلمان کو مسجد میں پسند نہیں کرتا، اے میری مسجد یہ تیری مسجد، مسجد تو بنا ڈالا پل بھر میں ایماں کے حرارت والوں نے، مسجد تو بنا ڈالا پل بھر میں ایماں کے حرارت والوں نے، یہ دل تو پرانا پاپی ہے صدیوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ٹھیک ہے، تو مسجدیں الگ کر دی گئی، یہاں چٹائی الگ کر لیا جائے تو صحابہ پہ اللہ تعالیٰ کے رحم نظر کر کے رکھا ہے، سوچ کے دیکھو۔ شیخ لفظ دیکھ رہے ہو، چناؤ۔ اچھا، یتیم بچہ ہو سکتا ہے تو بچی بھی تو ہو سکتی نا رضوان، نہیں ہو سکتی؟ لیڈی بچی بھی تو ہو سکتی۔ میرا رب کہتا ہے وَابْتُلُوا یتاما، جس کو تم نے گود میں اٹھایا ہوا ہے نا، یتاما، حتی اذا بلغ النکاح، اگر نکاح تک پہنچ جائے، فَإِنَّ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشُدًا، پھر کوئی اچھا لڑکا دیکھ کے ان کا نکاح کراؤ، یعنی باپ کا حق نبھاؤ، کوئی اچھا لڑکا دیکھو، اور یتیموں کو ان بالغ ہو جانے تک سیدھے نا سدھارتے رہو اور آزماتے رہو کہ ان کا عقل پھوٹا بھی کہ نہیں، کیونکہ ایک آدھ بچہ ہے جو بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا، دماغ ہلکا ہے، تو ان کو آزماتے رہو، اور جب یہ اپنے ہو جائے بالغ تو پھر ہوشیار ہو جائے تو پھر ان کا نکاح کرو اور ان کا مال انہیں سونپ دو، نہیں کھا سکتے ان کا مال انہیں سونپ دو۔ آج تو باپ چچا کا مال کھا جا رہا، چچا باپ کا مال کھا جا رہا۔ 1 فٹ اگر چچا باہر نکال دیا ہے تو میرا باپ کو رات بھر نیند نہیں آ رہا، اور 1 فٹ اگر ہم نکال دیا ہے تو میرا چچا کو رات بھر نیند نہیں آ رہا، اور تلوار اور چاپڑ لے کے گھوم رہا، ملے گا سارا گردن کاٹ دے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے خلافت کے دور میں ایک بازار سے گزرے اور ایک قبر کے پاس رکے، اور قبر کے پاس رک کر بیٹھ گئے اور بیٹھ کے رونے لگے۔ کون؟ علی۔ اور رونے لگے تو ان کا جو شاگرد تھا وہ پوچھتا ہے یا علی، اس قبر میں ایسی کون سی بات تھی کہ آپ رو رہے ہو؟ آپ رو رہے ہو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس راستے سے میں آیا ہوں، کیا راستے سے تم آئے ہو؟ بولے ہاں۔ بولے سامنے ایک ریشم کا دکان دیکھے ہو جس پہ خوبصورت سا مکان تھا؟ بولے ہاں دیکھا۔ بولے اس کے نیچے بچوں کو بیٹھ کے ریشم لہراتے ہوئے دیکھے ہو، یعنی بیچتے ہوئے؟ بولے ہاں دیکھا۔ بولے اللہ کی قسم یہ مکان اور یہ دکان اس کی تھی، مزے کوئی اور لے رہا، حساب یہ دے رہا ہے۔ تو جو چاپڑ چھری لے کے 1-2 فٹ کے لیے دوڑ رہا ہے وہ مر کے نیچے چل جائے گا، اس کا بیٹا لوگ وہاں جا کے ڈسکو کرے گا، جس سے بچنا چاہیے۔ یہاں تو یتیم کا مال نہیں کھا سکتے آپ، اپنا تو چھوڑ دو۔ تو اب یتیم کا بچے اگر بالغ ہو جائے تو تم کیا کرو؟ باپ کا حق ادا کرو۔ اگر عورت ہو تو عورت ہو، صحابی ڈیٹ کر گیا، گودی، اور عورت پالی، تو عورت ماں کا حق ادا کرے گی نا کہ نہیں کرے گی؟ ماں کا حق ادا کرے گی۔ کیا حق ادا کرے گی؟ کیا ادا کرے گی؟ اللہ کہتا ہے تم اپنا دودھ پلاؤ گی، مسئلہ رجعت لایا، تم جیسے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہو ان کو بھی دودھ پلانا ہے، ماں بنو، ماں بن کے داخل کرو، ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، کوئی عورت کا دودھ نہیں ہوا، ماں نہیں بن سکتی، اللہ کہتا ہے ہمارے قوم کے اندر، ہمارے دین میں دودھ سے کوئی ماں نہیں بن سکتی،
परवरिश के ज़रिया माँ बन सकती है। आयशा का दूध नहीं पिया, वो हमारी माँ है। हमारे दीन में दूध पीने के लिए माँ होना ज़रूरी नहीं है। शफ़क़त, रहमत और नरमी और परवरिश और प्यार का आंचल ज़रूरी है। अगर इतना है तो माँ है। ये तेरा दीन है, ये इस्लाम है, ये तालीम। जंग हो जाए, झगड़ा हो गया, उसका मुंह नहीं देख रहा, उसका मुंह नहीं देख रहा। अल्लाह कहता है तेरा कानून को हम तोड़ते हैं, रुक। कान पकड़ के मस्जिद बुलाए थे, कसम खा तेरा मुंह नहीं देखेंगे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, देख। ते नहीं देखेगा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ते भी देख। अबा एक ही सफ़ में खड़े हो गए, महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ठीक है, अब चलो सूरह मोहम्मद पे चलते हैं। ये जंग की बात छिड़ी, किसकी बात चली? जंग की बात चली। तो जब जंग की बात चली तो कहाँ चलना है? सूरह मोहम्मद। क्यों सूरह मोहम्मद पे चलना है? और वो इसलिए चलना है कि जंग बदर से एक दिन पहले नाजिल हुई है। चलो सूरतुल मोहम्मद जंग बदर से एक दिन पहले नाजिल हुई। यह आयत नाजिल होने के बाद अल्लाह के नबी ने अहकामुल अशरा दिया, 10 बड़े हुक्म। पहले 10 बड़े हुक्म सुना देते हैं क्योंकि आयत की तफसीर ज़रूरी है। रिजवान, अल्लाह के नबी ने यह आयत उतरने के बाद सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 4 जब उतरी तो अल्लाह के नबी ने 10 बड़े हुक्म सुनाए। जैसे 10 कमांडमेंट्स ऑफ मूसा है, उसी 10 कमांडमेंट्स इन बैटल फील्ड फ्रॉम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला, तुम औरतों को नहीं मारोगे। दूसरा, तुम बच्चों को नहीं मारोगे। तीसरा, अपने से उम्र वाले को नहीं मारोगे। बूढ़ों को कितना हो गया? 3। तुम कोई खेत को रौंदते हुए नहीं आओगे। तुम कोई खेत रौंदते हुए नहीं आओगे। तुम कोई बस्ती में आग लगाते हुए नहीं आओगे। तुम इस बात का ऐलान करते जाओगे कि जो भी अपने इबादत खाने में है उसका इबादत खाना भी सेफ़ है और वो भी सेफ़ है। आज मंदिर मस्जिद का चक्कर लगा दिया कि मुसलमान मंदिर तोड़ दिया, बांग्लादेश में दुर्गा पूजा का पंडाल तोड़ दिया, पागलागिरी। अरे ये तो आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु का ज़माना था, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु का ज़माना था। अमीर अल मोमिनीन जो है बैतुल मुक़द्दस के अंदर घुसा, नमाज बाहर पढ़ा, अंदर गया, सब कुछ देखा। अमीर अल मोमिनीन नमाज कहाँ पढ़ रहा है? बाहर। एक जगह था जहाँ कचरा फेंकता था यहूदी लोग, बोले इसको साफ़ करो। उमर साफ़ करवाया, वहाँ नमाज पढ़ा। बैतुल मुक़द्दस का पादरी बोलता है इतना बड़ा जगह छोड़ के यहाँ नमाज पढ़ा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु कहते हैं हाज़ा तालिमुन नबी, ये मेरे नबी का तालीम था। अगर उमर यहाँ नमाज पढ़ता ना तो तुम्हारे जितने बने हुए हैं मुसलमान इसको गिरा कर मस्जिद बना देते। हमारे दीन की ये तालीम नहीं है कि किसी चीज़ को गिरा कर अपनी इबादत खाना बनाया जाए। इसलिए उमर ने इस जगह पे नमाज़ पढ़ी है कि अगर मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए कोई मस्जिद बनाए तो इससे हट के बनाए ताकि तुम्हारे चीज़ महफूज रहे और हमारा काम भी होता रहे। ये दीन था, ये दीन है। यही लिए अल्लाह के नबी ने बदर से पहले कहा था कि जो अपनी इबादत खाने में है महफूज है, उनका इबादत खाना महफूज। 6 हो गया। 7वां, तुम कोई पानी के नहर न रोकोगे, नहीं रोकोगे, यानी पानी नहीं काटोगे। कितना हो गया? 7। 8वां, तुम कोई बस्ती पे खौफ तारी नहीं करोगे, दादागिरी नहीं करोगे। कितना हो गया? 8। 9वां, जीतने के बाद तुम कोई बस्ती ना लूटोगे। 10वां, तुम मैदान में सब्र करोगे, उस वक्त लड़ोगे जब वो तुमसे लड़ते हैं। 10, सब्र करोगे, उस वक्त लड़ोगे वो जब वो तुमसे लड़ते हैं। तुम जीतने के बाद कोई बस्ती नहीं लूटोगे। ये कभी सुना मौलवी साहब मिलाद में बोले हो? क्या कि वो सब तो करवाना है, बरेली दुबंदी बोल के महल्ला में आग लगवा देना है, घर लुटवा देना है, तो काहे बोलने जाए? बोले तो बोले मौलवी साहब ये तो आपके दीन से खिलाफ है, ये अगर ये इस्लाम है तो आप इस्लाम पे नहीं, अगर आप इस्लाम पे तो ये इस्लाम का हुक्म नहीं। मौलवी साहब फंस जाएगा, अब हम क्या करें, मेरा बंटा धार हो गया, मुश्किल में फंस जाएगा। बस हम तो मेरा दीन ख़त्म है ना।
اب چلو چوتھا نمبر پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک بان الذین کفروا واتبعوا نہیں، ہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرِبُوا الرِّقَابَ، اگر وہ جب تم سے لڑے تو تم ان کی گردنیں اڑا دو. اگر وہ تم سے، اگر وہ لڑے، نہ لڑے تو صبر کرو. خیبر کا جنگ فجر سے لے کے ظہر تک ختم. خیبر کا جنگ فجر سے لے کے ختم. خیبر کے جنگ کو ختم ہونے میں 45 دن لگا. کیا کہ نہ وہاں سے کوئی لڑنے آتا تھا، یہاں کوئی لڑتا تھا، نہ وہاں سے کوئی تیر چلا، نہ یہاں سے کوئی تیر چلا. ہمیں تو حکم ہی نہیں ہے کہ تم لڑو. ٹھیک ہے نا، اسی کا نام ہے جہاد، صبر، جد و جہد. گالی گلوچ کر رہا سنتے رہو، کوئی پرابلم نہیں، درگزر کرو. غصے میں کہیں بھی بات تو اللہ تمہاری نہیں پکڑتا، تم پبلک کا کیسے پکڑ لیے؟ قرآن کی آیت ہے. غصے میں کہیں بھی بات، تو مولوی صاحب طلاق غصہ میں دیا تو ہو گیا، اللہ کہہ رہا طلاق، تم غصہ میں کچھ بھی بولو اللہ میاں نہیں پکڑتا. زندہ مثال بھی ہے نا، خوشی اور غم میں کہے ہوئے وہ کلمہ جو بے دینی کلمے ہو، اگر آدمی اس مائنڈ میں ہے کہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا بول رہا ہے تو اس پہ کوئی حکم نہیں لگے. جیسے ایک صحابی خوش ہو کے کیا بولے تھے، اللہ انت عبدی وانا ربک، کہ اللہ تو میرا بندہ ہو، میں ہے نا. تو اب کیا وہ خوشی کی حالت میں بول دیے تھے نا، تو کیا ان کو پکڑ ہوگا؟ نہیں ہوگا. غصی اور غم میں یا غصے کی حالت میں نکلے ہوئے کلمات کا پکڑ نہیں ہے، لیکن عادت نہیں بنانا چاہیے. تو اب مسلمان کو کیا کہا گیا ہے؟ سورہ نساء یاد ہے نا ابھی جو بتایا، کہ بھول گئے؟ یاد ہے؟ چلو اب یہ ہے کہ آپ کیا کرو؟ ان کے گردن مارو. کب؟ اگر وہ تم سے لڑتے ہیں. اس کو ایسے سمجھ لیجئے، ایک آدمی ہم کو مارنے آ رہا، ہم کو نہیں، ایک قوم کو مارنے آ رہا، ٹھیک ہے. میرا مرنا پورا قوم کا مر جانا اور پوری بستی کا لٹ جانا، تو میرا مرنا زیادہ فائدہ مند ہے کہ اس کا؟ ہیومن نیچر اس کا مر جانا بہتر ہے نا. ذیشان، رضوان، کس کا مرنا بہتر؟ اس کا مر جانا بہتر ہے نا. تو ہم نے کیا کیا کہ وہ ہم سے لڑا، ہم اس کا انجام تک پہنچا دیا. پہلے اس کو نیگوشیٹ کیا لیکن نہیں سنا، تو ہم اس کو کیا کر دیا رضوان؟ ہم اس کو کیا کیا؟ مار دیا. تو یہی جہاد ہے. کسی کا مارنے کا نام، کسی کو مار دینے کا نام جہاد نہیں ہے، کسی کو بچا لینے کا نام جہاد ہے. اب یہ مارنا جہاد نہیں ہے، بچانا جہاد ہے. ہم جب جنگ میں آئے ہیں، عورتوں، بیوی، بال بچوں کو چھوڑ کر آئے، کیونکہ ہم تمہارے گھر کی بھی عورتوں کو اپنے کفالت میں لا کے رکھا ہوا ہے، تو تمہارا مرنا زیادہ جاننا. تو اللہ کہتا ہے جب جنگ میں اگر وہ تم سے لڑے تو تم ان کی گردنوں کو، ایلیگیشن ہے نا کہ جنگ میں مارنے کا حکم ہے. اللہ کہتا ہے اگر if they comes unto you، اگر وہ تم تک آتے ہیں، تم کو نہیں جانا ہے، تم کو نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے. اور کیسا گردن مارو کہ اچھی طرح کچل ڈالو. جنگ ہو رہا ہے نا، تو جنگ بھی جنگ کی طرح ہونا چاہیے. جنگ ہو رہا ہے، کرکٹ کا میچ تھوڑی ہے کہ تھرڈ امپائر فیصلہ کر دے گا. اچھی طرح کچل ڈالو، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے سنو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور پھر یہ جب ہار جائیں تو انہیں قیدی بناؤ. یہ جب ہار جائیں قیدی بناؤ، ناٹ غلام. غلام نہیں، اسلام میں غلامی پرتھا ہے ہی نہیں. اگر ہوتا تو بولا جاتا ہے ان کو قید کر کے غلام کرو. اللہ تعالیٰ بولا ان کو کیا کرو؟ قیدی بناؤ. پھر کہتا ہے احسان کے ساتھ چھوڑ دو. کس کے ساتھ چھوڑ دو؟ رضوان پوائنٹ کو نوٹ کرنا. کس کے ساتھ چھوڑ دو؟ احسان کے ساتھ چھوڑ دو، یا فدیہ دے کر چھوڑ دو.
یعنی قیدی بنا کے بھی اس کو آجیون کاراواس تم نہیں کر سکتے. تم کو کرنا کیا, یا تو اس کو احسان کے ساتھ چھوڑ دو یا کچھ بدلے میں چھوڑ دو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, فدیہ دے کر. اگر تم ایسا کرو گے, ایک لفظ ہے اس کو نوٹ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک لو شاء اللہ, یہی تو اللہ کی مرضی ہے کہ تمہیں ایسے ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, وَانْتَصِرُوا مِنْهُمْ وَلَيْكِنْ لَيُبْتِلُوا بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ٹھیک ہے, فَلَنْ يُضِلُّوا أَعْمَالُهُمْ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کہتا ہے تَزَاءَ الْحَرَبْ, تَزَاءَ الْحَرَبْ, جنگ میں ایسا تَزَاءَ الْعَرَبْ حرب, تَزَاءَ الْحَرَبْ أَوْزَارَهَا. اگر تم ایسا کرو گے, کیسا, کیا حکم, قیدی بنا کے چھوڑو, رکھو نہیں, احسان کے ساتھ چھوڑو. ان کی بیواؤں کو اپنا کرو, ان کے بچوں کو اپنا جیسا کرو. اسی لیے کہا سورہ نساء یاد ہے نا, اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا تمہیں پتہ ہے, فَانْتَزَعَ الْحَرَبْ أَوْزَارَهَا. تو لوگ اپنی تلوار نہیں پھینکیں گے, لوگ اپنی تلوار نہیں پھینکیں گے. أَوْزَارَهَا, جنگ اپنے گھٹنے ٹیک دیں گے, لوگ نہیں. اگر تم ایسا کرو گے تو پھر جنگ کی کبھی نوبت نہیں آئے گی. اسلام تو جنگ بند کرنے کی بات کرتا ہے. یہ لفظ میں نے پوری کی پوری توریت پڑھی ہے, یہ لفظ نہیں ملا, اگر ہے تو دکھاؤ. پورا بائبل میرا رٹا ہوا ہے, یہ لفظ نہیں ہے. اگر تم ایسا کرو گے یعنی اللہ کے قانون کو مانے تو پھر لوگ تلوار نہیں چھوڑیں گے, جنگ اپنے گھٹنے ٹیک دیں گے, جنگ اپنی اوزار اپنے ہتھیار پھینک ڈال دیں گے. یعنی جنگ سرنڈر ہو جائے گی کہ ہم سے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یعنی مسلمان اگر تم اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر کھڑے ہو گئے تو تم یہ دیکھو گے کہ تلوار اٹھانا تو دور کی بات ہے, جنگ کی بات بھی کوئی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, اب اللہ کہہ رہا ہے کہ فدیہ دے کے چھوڑ دو یا احسان کے ساتھ چھوڑ دو. تو یہ احسان کے ساتھ کیا چھوڑ دو, ٹائم زیادہ ہے اسی پہ اکتفا کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو احسان کے ساتھ کیا چھوڑ دو, چلو جنگ میں ہم قیدی بن گئے تو اہل عرب کے مزاج میں ہم غلام ہو گئے. ٹھیک ہے, اگر ہم چھوڑ دیں تو عرب بولے گا یہ بھاگا ہوا غلام ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے نا, سورہ نور آیت سورہ نمبر 24 آیت نمبر 32-33 اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں, ایسا نہیں کرنا ہے. تم کو ایک کانٹریکٹ کرنا ہے, یعنی ایگریمنٹ کے تحت اس کو چھوڑ دینا. یعنی اس کو سرٹیفائڈ کاپی ایک تو دو کہ کوئی بھی اس کو پکڑے کہ تم بھاگا ہوا غلام ہو تو اس کے پاس پروف ہونا چاہیے کہ نہیں وہ آزاد ہے. ایک یہ کانٹریکٹ ہے, لکھا ہوا ہے کہ ایک کلین چٹ دو. دوسرا کیا کرو, اگر تم اس میں کوئی بھلائی دیکھو یعنی کوئی اسکل لیبر دیکھتے ہو اس کے اندر کہ کوئی کام کر سکتا ہے تو اللہ کہتا خبردار پھر اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجنا, اس کو اپنے مال میں سے کچھ دو پھر رہا کر دو. کون قوم دیتا ہے ایسا, کون قوم سیکھ دے گا کہ چھوڑ بھی دو, اس کو پوزیشن بھی واپس کر دو کہ وہ آزاد بھی ہے تو صرف آزاد نہیں رہے, یعنی جیتے جی بھوکا نہیں مر, جیسے آزاد ہے تو بھوک سے مر جائے, ایسا نہیں. تم اس کو اسکل لیبر کر کے دو. اسی لیے عبداللہ ابن عباس کا جو غلام تھا اکرمہ, 1000 دفعہ عبداللہ ابن عباس اس کو آزاد کر دیا. وہ کہتا ہم جائے کدھر. عبداللہ ابن عباس کہتے تیرا بزنس کر دیا ہے, تیرا شادی کرا دیا ہے, تیرا تجارت یمن میں کر دیا ہے, تجھ کو دین سکھا دی ہے, لوگ تجھ کو مدرس اعلیٰ سمجھتے ہیں, تو درس دیتا ہے, اب جا. بولے ہم نہیں جائیں گے. یعنی غلام کے ساتھ مسلمان ایسا مل جل گیا تھا نا کہ غلام کہتا تھا کہ ہمارا سکون ہی ادھر ہے, ہم اور کہیں نہیں جائیں گے. یعنی جائے گا ہی نہیں, ایسا گل مل گیا تھا. سپوز کہ مان لیجئے کہ ہم آپ کے غلام ہیں, لیکن آپ نے میرے ساتھ ایسا کچھ کر دیا ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے جاتے ہی نہیں. یعنی اخلاقیات ریلیشن شپ کو ایسا اسٹرانگ بانڈ کیا ہے قرآن کہ تم جنگ جیتنے کے بعد بھی تم عدل بدل نہیں کر سکتے.
ان کے بچوں کو پالنا ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنی ہے، قیدی بنا کے رکھنا نہیں ہے، فوراً چھوڑنا۔ اب بار بار قرآن ایک لفظ لاتا، اگر جھوٹا قسم کھائے تو اتنا قیدی رہا کرو۔ کہے اگر اسلام کا مجازی غلام بنانے کا ہوتا تو رہا کیوں کرواتا؟ رہائی اس لیے کروا رہا ہے کہ جو پرانی چلی ہوئی چلن ہے رفتہ رفتہ ختم کیا جائے گا نا، اچانک سے تو ختم نہیں کیا جائے گا۔ ایک بار نوٹ بندی مودی کیا، سمجھ گیا نا کہ اکنامک میں کتنا گر گئے، تو اب انڈائریکٹ نوٹ بندی کر رہا، 2000 کا نوٹ مارکیٹ سے آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، تو آہستہ آہستہ ختم کر دیا نا، تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئے نا کہ اچانک سے کوئی چیز کرنے سے کسی چیز کا بیلنس کھو جائے گا، گر جائے گی۔ اگر اس کو آہستہ آہستہ کیا جائے، جیسے گاڑی کا بریک اچانک سے مار دے گا تو ادھر پھینکا جائے گا، تو اس کو آہستہ آہستہ کیا جائے۔ تو جو چیز اہل عرب جب سے بنی ہے، عرب جب سے چل رہی ہے، صدیوں سے ایک پرانی بیماری چلی جا رہی ہے، اگر اس کو اچانک سے روک دیا جاتا تو بہت چیز کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آہستہ 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 کیا کیا گیا، اس کو ختم کیا گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ جب ختم کر تو قرآن میں ایک تو آیت آ جاتا، اے ایمان والو آج سے تم غلام نہیں بنا سکتے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کہ قیامت تک مسلمان جھگڑا جھمیلا کرتے رہے گا، لوگ جھگڑا جھمیلا کرتے رہیں گے، بیوی بچے یتیم ہوتے رہے گا، تو اس لیے غلامی کو ختم نہیں کیا ہے، اس لیے رکھا ہے کہ کل بھی اگر کوئی غلام بنے تو خود کو کل ایسے کرنا ہے، آزاد کرنا ہے، یعنی تمہارے لیے قانون نہیں بدلے گا، کیونکہ آخری میں وار ہوگا، وار ہوں گے تو غلام۔ ابھی آپ دیکھیں نا، انڈیا پاکستان میں وار ہوا، کارگل وار، یہ وہ بہت وار ہوا، تو ان کے بچے بیوہ نہیں ہوئے ہیں، ان کی عورتیں بیوہ نہیں ہوئی، ہمارے جوان کی عورتیں بھی بچہ بیوہ نہیں ہوا۔ حالت تو یہ کہ یہ لوگ سڑک پہ بھیک مانگ رہے ہیں، ان کے میاں لوگ کو ویر چکر ملا ہوا، یہ دیش کے سپوت ہیں۔ دیش کی سپوت کا جو بچی ہے بیوہ ہے، پڑھی ہے، کتنا بڑا کاغذ لے کے روز دوڑ رہی ہے پی ایم او آفس کہ کچھ ہو جائے، کچھ نہیں ہونے والا، جاؤ۔ یہ قانون ہے، اور یہ ایک اللہ کا قانون ہے، اگر تم مار بھی دیے تو چھوڑ نہیں سکتے، اس کا بچہ، بیوی کا کفالت کی ذمہ داری تمہاری، اس کا نکاح تک کا معاملہ تمہارا۔ تو یہ چیز ہے دین۔ یہ جو ایلیگیشن آپ پہ لگایا جاتا ہے نا کہ قتل کر دو، مار دو، یہ انڈائریکٹ بات کی جاتی ہے، یعنی آؤٹ آف کانٹیکسٹ۔ اگر اسی بات کو سورہ نساء سے لے کے ہم آگے بڑھیں کہ سورہ نساء میں کس طرح جنگ کے بعد بتایا گیا ہے کہ آپ کو کیسے کیا کرنا ہے، پھر جنگ بدر میں جب وہ قیدی بنائے گئے تو پھر سورہ نور میں اللہ تعالیٰ بولا کہ نہیں، آپ کو آزاد کرنا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہیومینٹی کے اوپر پوری بحث کرتی ہے۔ اب پوری کی پوری جو لب و لباب ہے قرآن کا وہ یہی ہے کہ انسان کے اندر میں ایک ہیلدی اور سیف سیکیور سوسائٹی قائم ہو جائے، جس میں کوئی بیوہ نہ بچے، کوئی یتیم بچہ نہ بچے، ہر کے پاس ایک سپورٹ موجود ہو۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی نکاح فرمائی ہے، اس کا پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن رہا، یوں ہی نہیں کرایا۔ اگر یوں ہی شادی کرنا رہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے، اگر یوں ہی شادی کرنا دین تھا تو دین تو آپ سے چلا نا، تو آپ کرتے۔ جب آپ نے کسی ویلڈ ریزن کے بعد شادی کی ہے تو ملا تے کو کیا پرابلم ہے؟ تے بھی بول کہ اگر ویلڈ ریزن نہیں ہوگا نہیں شادی کر سکتا۔ شادی کرنے کے بعد فیس بک میں لگا ہوا، پھر جا رہا ٹیپو سلطان میں جا کے بھاگ کے شادی کر لے رہا، میاں کو بیوی کو آ کے بولا 4 تو شادی جائز، ابھی تو دو آپشن باقی ہے۔ تمہارا غلط فہمی کی وجہ سے مسلمان غلط فہمی کا شکار ہے۔ ایک صحابی دکھاؤ جس نے اپنی بیوی کے زندگی میں شادی کی ہو، اور وہ علی ابن المومنین، وہ کہتا ہم سے پوچھو قرآن کی ہر آیت مجھ کو میرے سامنے نازل ہوئی، فاطمہ جب تک زندہ تھی دوسرا شادی نہیں کیا ہے۔ وہ عثمان سے پوچھو، نبی کی ایک دختر ان کے پاس تھی، ان کے مرنے کے بعد دوسری ان کے پاس آئی، جیتے جی تو نہیں آئی۔ وہ ابو بکر سے پوچھے، ام رومان جب تک زندہ تھی، ابن محمد کی جو ماں تھی حنفیہ، وہ اس وقت تک نہیں آئی۔ صحابہ کی زندگی دیکھو، کہتے ہو خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کریں گے، شادی کا معاملہ آتا ہے تو شیطان کے سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیتے۔ ایک تو سنبھالا نہیں جا رہا، 4 تو شادی کر کے بیٹھے ہو، اب ایک بار طلاق دے دیں گے، زیادہ بولی کہ طلاق دے دیں گے، زیادہ بولی طلاق ہے کہ کوئی چاکلیٹ ہے دے دو گے، طلاق ہے۔ اسی میں میاں بیوی 4 چپل مارے نہ اٹھا کے تو سب طلاق کا بھوت اتر جائے گا۔ طلاق دے دیں۔ اللہ تعالیٰ تم کو راجہ بنایا، تم کو جیلر نہیں بنایا کہ بیوی کو جیل میں قید کر کے رکھو۔ جس طرح راجہ اپنا رانی کو رکھتی ہے نا، اسی طرح تم کو رکھنا۔ تم کو پتہ ہے طلاق دینا تو کتنا تکلیف دہ بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ ارے اگر کوئی لڑکی چھیڑ دے، خالی لڑکی چھیڑ دے، کوئی لڑکی کو چھیڑ دے تو سورہ احزاب 33 نمبر سورہ کہتا ہے اگر کوئی لڑکی چھیڑ دے تو اس کو شہر سے بدر کر دیا جائے،
شہر سے نکال دیا جائے، کیا کہ فتنہ پھیلا رہا. اگر سدھر جائے تو ٹھیک، ورنہ پھر جہاں ملے قتل کر دیا جائے. یعنی لڑکی کی عزت تمہارے جان سے زیادہ قیمتی ہے. جو قوم یہاں تک ہو کہ اگر نہیں سدھرے تو مالسٹیشن کا چارج لگایا جائے 498. یہی ہے نا مالسٹیشن کا چارج، پکڑ کے 3 سال کے لیے اندر، شہر سے دور، یعنی قید کر لیا جائے. لیکن پھر بھی باز نہیں آئے تو پھر جہاں ملے تو قتل کر دیا جائے، کیونکہ شریف زادیوں کو نہ چھیڑا جائے. عورت کو رات میں بھی چلنے کی آزادی اسلام دے دیا ہے. اگر یہ قانون کو پریویل کر دیا جائے تو پھر سیفسٹ سٹی، سیفسٹ کنٹری ہو جائے کہ عورت رات میں بھی چلے گی تو معلوم ہے کوئی چھیڑا تو گیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن پر عمل کرنے کی اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے. وما توفیق الا باللہ.